اب آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی چھاؤں میں کرے، بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غوث الورا، زندہ باد، غوثیہ نیاز کمیٹی، زندہ باد، غوثیہ درگاہ نیاز کمیٹی، زندہ باد، علماء زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، فیض اعلیٰ حضرت، زندہ باد، فیض غوث الورا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مولانا قاری شاہ عالم صاحب قبلہ، زندہ باد۔ حضرت کی گلپوشی کے ساتھ استقبال کر لیں آپ تمامی حضرات۔ ہمارے عبدالصمد بھائی گلپوشی کے لیے آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معزز حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ المثل الاعلی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ بی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ حاضرین گرامی، قبل اس کے کہ میری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے، آئیے نہایت عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ سبب وجود کائنات، باعث تخلیق کائنات، حضور سرور سرورہ، خاتم پیغمبرہ، مسیحہ دو جہاں، سیاہ نامکہ، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے محبتانہ، عاشقانہ، ایماندارانہ انداز میں درود و سلام کی نظریں پیش کرنے پڑھے باواز بلند، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، یہ نہایت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی غوثیہ نیاز کمیٹی کی جانب سے غوثیہ نیاز کمیٹی کے پرچم تلے یہ جشن غوث الورا کا یہ جو بزم ہے، پروگرام ہے، انعقاد پذیر ہے۔ اور یہ پروگرام جن جن حضرات نے منعقد کی ہے، میں سب کے ناموں کو تو نہیں جانتا، البتہ علی جناب محترم محمد افضل صاحب اور بھائی جان، وہ اس تنظیم کے سرب سربراہ ہیں، روح رواں ہیں، ان کی جانب سے اور ان کے رفقا کی جانب سے حضور غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بڑی 11ویں کی مناسبت سے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ تمامی حضرات کی آپ تمامی حضرات حضور غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ذکر سننے کے لیے یہاں تشریف لائے، کہ یقیناً بلا شبہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ آج کے خطاب کا موضوع ہے، آج کا سبجیکٹ اور آج کا عنوان ہے عظمت غوث اعظم و تعلیمات غوث العظم۔ یہ آج کا سبجیکٹ، آج کا عنوان اور آج کا ٹاپک ہے۔ مختصر انداز میں، کیونکہ پرمیشن کا بھی مسئلہ ہے اور لہٰذا اسلام میں اس چیز کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو پریشان کیا جائے، اس لیے میں جو حضرات یہاں موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بیچ میں راستہ جو آنے جانے کے لیے چھوڑا گیا ہے اس کو خالی رکھیں، تاکہ جو لوگ آ اور جا رہے ہیں انہیں دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
حاضرین گرامی، میں کچھ عرض و معروض کروں سے پیش کر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ منقبت حضور غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ اختصار کے ساتھ گفتگو ہوگی، آپ سماعت کریں گے۔ آپ ہمتن گوش ہو کر دل جمعی کے ساتھ بیٹھے، اور جب تک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ المنان کوئی لمحہ آپ کا خالی نہیں جائے گا۔ جب تک آپ بیٹھے رہیں گے فرشتوں کا قلم برابر چلتا رہے گا، اور آپ کے نام اعمال میں فرشتے نیکیاں درج کرتے رہیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرّوں سے اعظم کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرّوں سے اعظم کا، سات سمندر پر ہے بھاری قطرہ سے اعظم کا، سات سمندر پر ہے بھاری قطرہ سے اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شعر دیکھیں، باغ حسن کے ہے وہ گلے تھے جس میں حسینی خوشبو ہے۔ کیا حضور غوث العظم نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ باغ حسن کے ہے وہ گلے تھے جس میں حسینی خوشبو ہے، دونوں جانب سے ملتا ہے شجرہ سبحان اللہ، شجرہ غوثیت، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ دونوں جانب سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا۔ اور یہ بڑا عمدہ، بڑا پیارا شعر ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ تمامی حضرات کو حضور غوث العظم سے محبت ہے تو آپ اس شعر پر خاموشی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ملاحظہ کریں گے۔ عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے، عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے، قبر سے مردہ اٹھ کے لگائے نعرہ غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ قادسیہ۔ اور یہ بند جو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں نیاز کمیٹی کی جو بھی افراد ہیں ان کی جانب سے، کہ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، ہم نے سبق یہ سیکھا ہے، جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، ہم نے سبق یہ سیکھا ہے، اس لیے سنی ہی کرتے ہیں، اس لیے سنی ہی کرتے ہیں، چرچا غوث اعظم کا، اس لیے سنی ہی کرتے ہیں، چرچا غوث اعظم کا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، آئیے میں آپ تمامی حضرات کو سب سے پہلے حضور غوث العظم سے پہلے کا جو وقت تھا
اس وقت میں آپ تمامی حضرات کو تھوڑی دیر کے لیے لے کے چلتا ہوں، اور اس کے بعد جب حضور غوث الاعظم کی آمد ہوئی تو اس کے بعد کس طریقے سے زمانے میں انقلاب آیا۔ آؤ آپ تمامی حضرات ملاحظہ کرو کہ ہم تاریخ کے جب مختلف ادوار کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام اور تابعین و تابعات کے عہد مبارک میں اسلام جس تیزی کے ساتھ دنیا کو اپنی آغوش رحمت میں لیے رہا، اور ناآشنا سرزمین پر اسلام جس طرح سے اپنی صداقتوں کا پرچم لہراتا رہا، بعد کی صدیوں میں اس جیسی تیزی اور برق رفتاری نظر نہیں آتی۔ حاضرین گرامی، میں اپنی ناقص معلومات کے حوالے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تمام وجوہات میں سے، متعدد وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت لوگوں کے پاس مال و دولت کی کثرت اور اسباب عیش و آرام کی فراوانی ہو چکی ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ دنیا جب لوگوں کے دلوں پر اپنا پنجہ گاڑ دیتی ہے تو پھر ان کے اندر سے مذہبی رجحان، دینی غیرت اور اعتقادی تسلط کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ حاضرین مکرم، ابھی صرف 2 صدی ہی بیتی ہے کہ اسلام کی وہ رنگت پھیکی پڑ چکی ہے جو پہلی اور دوسری صدی میں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ اسلام کی وہ آن بان اور شان و شوکت ماند پڑ چکی ہے جو اس سے پہلے نظر آ رہی تھی۔ حاضرین گرامی، اسلام کا در امتیاز جذبہ ایثار و قربانی ہے، تو جذبہ ایثار و قربانی جو اسلام کا در امتیاز تھا، اس کی جگہ خود غرضی اور مفاد پرستی کی روش عام ہونے لگی، اور اخوت و محبت اور اتفاق و اتحاد کی علم بردار قومیں آپس میں دست و گریباں ہونے لگی، اور ارباب اقتدار اپنی سیاسی باری گیری میں مصروف تھے۔ اہل خانقاہ سو رہے تھے، خانقاہوں تک محدود ہو چکے تھے، علماء مدارس تک محدود ہو چکے تھے، اور علماء سو امراء اور سلاطین کی کاسا لیسی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی، برتری لے جانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ عام لوگوں کی کشتی حیات بے راہ روی کے بھون میں ہچکھونے کا رہی تھی۔ ایسے پرفتن اور نازک دور میں ضرورت تھی ایک ایسی عظیم، ہمتن، ہمہ جہد، روح پرور، ایمان افروز اور دل نواز شخصیت کی کہ جو امراء اور سلاطین کو ان کی بے راہ روی پر متنبع کر سکے، جو عوام کی فکری و اعتقادی غلطیوں کو اجاگر کر سکے، جو مردہ قلوب کے اندر زندگی کی حرارت پیدا کر سکے، جو تسخیر کائنات کا فریضہ انجام دے سکے، تسخیر کائنات کی بلندی کا فریضہ انجام دینے کی صلاحیت جس ذات کے اندر ہو، اور جو اپنے فکر و نظر سے ایمان کی کھیتی کو سر سبز و شاداب فرما دے۔ حاضرین گرامی، ان تمام ضرورتوں کی تکمیل کے تحت رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور بغداد نیل کی سرزمین پر اپنے ایک بندے خاص کو پیدا فرمایا جو تنہا وقت کی تمام ضرورتوں کا جواب بن کر سامنے آیا۔ آج دنیا اسی عظیم المرتبہ عبقری اور عظیم الشان شخصیت کو قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، تنویر نورانی، حضور غوث الثقلین ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی، غوث پاک شاہ بغداد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام سے جانتی، مانتی اور پہچانتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حاضرین گرامی، حضور غوث الاعظم کی آپ زندگی کو دیکھیں کہ ارباب تاریخ نے یہ بجا لکھا ہے کہ حضور غوث الاعظم مادر زاد ولی ہے، چنانچہ آپ کی والد محترمہ خود یہ فرماتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میں نے تہجد کی نماز ادا کر لی تھی اور میں نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک نور ہی نور ہے جو نظر آ رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ کوئی کہنے والا یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ اے فاطمہ، اے ام الخیر، تم کو مبارک ہو، تمہاری گود میں ولیوں کا سلطان آنے والا ہے، تمہاری گود میں غوث زمان آنے والا ہے۔
तुम्हारी गोद में इमामुल औलिया आने वाला है, सुल्तानुल औलिया आने वाला है। आपकी वालिदे मुहतरमा बयान फरमाती है कि कहने वाला ये कह रहा था, ये बशारत को खुशखबरी सुना रहा था कि ऐ फातिमा, ऐ उम्मुल खैर, सुनो सुनो, ये वक्त एक आफताबे मारिफत की विलादत का वक्त है। आपकी वालिदा फरमाती है कि थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ और अब्दुल कादिर पैदा हुए। आपकी वालिदा फरमाती है कि ये मंजर देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर जब दुनिया में तशरीफ लाया है तो उसने सबसे पहले सजदा किया है और सजदे में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ा है। हाज़रीन गिरामी, आपकी वालिदा मुहतरमा फरमाती है और उस वक्त में जब मेरा बेटा सजदे में रब की बड़ाई बयान कर रहा था, सुभान रब्बियल आला पढ़ रहा था, तो उस वक्त मैंने देखा कि रूहानी बरकतों की मूसलाधार बारिश हो रही है। हाज़रीन मुकर्रम, क्या शान है हुजूर गौसुल आजम की। आपका लक़ब मुहीउद्दीन है, आपने दीन को जिंदा किया है। आज दीन से हम दूर होते जा रहे हैं। हमें नमाजों की फिक्र नहीं है, कुरान की तिलावत की फिक्र नहीं है, मसाजिद को आबाद करने की फिक्र हम में नहीं है। आओ देखो हुजूर गौसुल आजम ने किस तरह से दीन को जिंदा किया है। आपने करामतों से दीन को जिंदा नहीं फरमाया है, बल्कि अपने इल्म से, अपने तक़वा और परहेजगारी से गौसुल आजम ने दीन को जिंदा फरमाया है। चुनांचे किताबों में लिखा है कि हुजूर गौसुल आजम अभी छोटे से है, कम उम्री का जमाना है। आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं, आपने एक ज़ईफ को देखा कि जो चल रहा था, लड़खड़ा रहा था, कभी दाएं झुक रहा था, कभी बाएं की जानिब झुक रहा था, और वो चलने में मुकम्मल तौर से जिस तरह नौजवान चला करते हैं कासिर नजर आता था। कमजोरी की वजह से, नकाहत की वजह से, ज़ौक़ की वजह से वो कमजोर था, इधर उधर डगमगा रहा था, लड़खड़ा रहा था। जब शहंशाह बगदाद हुजूर गौसुल आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु उस ज़ईफ और उस लड़खड़ाने वाले शख्स के करीब पहुंचे हैं, तो आप यानी हुजूर गौसुल आजम ने अपना दस्ते अक़दस उसकी पुश्त पर रखा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसे ही गौसुल आजम सरकार का दस्ते अक़दस उस ज़ईफ मर्द की पुश्त पर पहुंचा, उसकी पुश्त से टच हुआ, मस हुआ, उसके अंदर कुव्वत आ गई, उसके अंदर तवानाई आ गई, वो भागता हुआ नजर आ रहा है। हुजूर गौसुल आजम ने फरमाया कि ऐ ज़ईफ आदमी, ऐ बूढ़ा आदमी, ऐ कमजोर आदमी, जरा ये बता कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, कौन सा ऐसा राज है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तू जब चल रहा था, लड़खड़ा रहा था, दाएं बाएं जानिब झुकता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ तेरी पुश्त से मस हुआ है, तेरे अंदर कुव्वत आ गई है, तवानाई आ गई है, फुर्ती आ गई है, तू दौड़ता हुआ, तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है। तो उसने जवाब दिया कि ऐ शहंशाह बगदाद, ऐ गौसुल आजम, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं कोई आदमी नहीं हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, बल्कि आपके नाना जान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम हूँ, दीन हूँ। मैं कमजोर हो गया था, मरने के करीब पहुंच गया था। आपने अपने दस्ते शफ़क़त से, अपने दस्ते अक़दस से आपने इस्लाम को जिंदा कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार दोस्त पाक। आपने अपने दस्ते अक़दस से इस्लाम को जिंदा कर दिया है। क्या शान है हुजूर गौसुल आजम की। आओ सुनते चलो, बगदाद की सरजमीन पर एक बुजुर्ग है जिनका नाम हजरत अबुल हसन बगदादी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु है। कादिरियों, अपनी किस्मत पर नाज करो, लेकिन सिर्फ निस्बत ही काफी नहीं है। निस्बत के साथ हम सबको वो तमाम तौर तरीके और वो तमाम तालीमात जो गौसुल आजम ने हमें अता फरमाए हैं, उन पर कमा हक़ अमल करना ये हम सब के लिए जरूरी है, वरना ज़बानी निस्बतें दुनिया में रखी रह जाएंगी, कुछ काम ना आएगा। जब कब्र की मंजिल में पहुंचोगे उस वक्त में पछतावा होगा। हाज़रीन गिरामी, हजरत अबुल हसन बगदादी फरमाते हैं कि मैं रात को सोया तो ख्वाब में देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, और ख्वाब की हालत में जब मैंने अपने आका को देखा तो मैं उठ गया, और उठने के बाद मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक का बोसा
لیا اور حضور کی بارگاہ کرم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے حق میں یہ دعا فرمائیں کہ ہمارا خاتمہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے ہو۔ حاضرین گرامی، جب اتنا حضرت ابو الحسن بغدادی نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا ہے تو جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب ہی میں ابو الحسن بغدادی سے فرماتے ہیں کہ اے ابو الحسن بغدادی سنو سنو، جس کا پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہو اس کا خاتمہ ایمان پر کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت ابو الحسن بغدادی کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں یہی عرض کیا اور تینوں مرتبہ نبی پاک یہی کہتے ہوئے یہی فرماتے ہوئے نظر آئے کہ جس کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہو یقیناً اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضرت ابو الحسن بغدادی کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے خواب اپنے والد محترم کی بارگاہ میں بیان کیا، اس کے بعد ہم باپ بیٹے حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں اس وقت پہنچے جب حضور غوث الاعظم وعظ کر رہے تھے، اسپیچ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جیسے حضور غوث الاعظم کی نگاہ ولایت میرے چہرے پر پڑی، آپ نے اپنے کشف سے جان لیا کہ رات میں اس نے کیا خواب دیکھا ہے اور کس لیے آیا ہے۔ تو ابو الحسن بغدادی کہتے ہیں کہ جیسے غوث الاعظم کی نظر میرے چہرے پر پڑی اور میرے والد کے چہرے پر پڑی، حضور غوث الاعظم بآواز بلند یہ پکارنے لگے کہ جس کا پیر عبد القادر جیلانی ہو اور جس کو بشارت اور خوشخبری خواب میں میرے نانا جان عطا فرمائے اس کا خاتمہ ایمان پر کیوں نہیں ہوگا؟ اسی لیے امام عشق المحبت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، کیا شان ہے حضور غوث الاعظم کی۔ حضور غوث الاعظم سرکار فرماتے ہیں کہ میرا دست ہدایت تمام قادریوں کے لیے بشارت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دست ہدایت میرے تمام مریدوں پر ایسا ہے یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، جیسے زمین کا، جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے اسی طرح میرا دست ہدایت میرے تمام مریدوں پر ہے۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید اچھا نہیں ہے، میرا مرید طاقت و قوت والا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں اپنے مرید کا مولا اور آقا ہو کر طاقت و قوت والا ہوں۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میں اس وقت تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ جاؤں گا جب تک رب تبارک و تعالی میرے تمام مریدین کو بخش نہ دے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ تاج السریہ سرکار غوث پاک۔ حاضرین گرامی، کیا شان ہے حضور غوث الاعظم کی۔ حضور غوث الاعظم خود فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ منگل کے روز دوپہر میں سویا ہوا تھا، اسی وقت میں نانا جان تشریف لائے۔ شروع میں حضور غوث الاعظم اسپیچ نہیں دیتے تھے، واعظ نہیں کرتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم سرکار فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹے عبد القادر تم واعظ کیوں نہیں کہتے، تم تقریر کیوں نہیں کرتے، تم لوگوں کو قرآن و سنت کی باتیں کیوں نہیں بتاتے، بذریعہ تقریر بذریعہ اسپیچ کیوں نہیں بتاتے؟ تو حضور غوث الاعظم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کرم میں عرض کیا نانا جان فصحائے بغداد کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، بغداد کی سرزمین پر بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے خطبہ ہیں، ان کے سامنے مجھے اسپیچ دینے میں تقریر کرنے میں جو ہے دقت محسوس ہوتی ہے، لہٰذا میں کیسے فصحائے بغداد کے سامنے تقریر کروں؟ تو جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ غوث پاک نے جب اپنا منہ کھولا ہے تو 7 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف اپنے شہزادے عبد القادر کو عطا فرمایا، اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ لعاب دہن عطا فرمانے کے بعد میرے نانا جان نے فرمایا کہ بیٹے عبد القادر
حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کے قریب کرو، لوگوں کو نمازوں کی دعوت دو، لوگوں کو قرآن کی تلاوت کی دعوت دو، لوگوں کو اسلام کی طرف لاؤ۔ حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے خواب میں حضرت مولائے کائنات میرے دادا جان، میرے نانا جان تشریف لائے، دادا جان تشریف لائے، حضرت مولائے کائنات، اور انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن شریف مجھے عطا فرمایا۔ تو غوث پاک فرماتے کہ میں نے عرض کیا نانا جان، دادا جان، نانا جان نے تو 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا تھا اور آپ نے 6 ہی مرتبہ عطا فرمایا۔ تو مولا کائنات مشکل کشا علی مرتضی فرماتے ہیں کہ بیٹا عبدالقادر وہ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی برابری کا شبہ بھی پیدا نہ ہو، اس لیے احتیاطاً میں نے 6 ہی مرتبہ تمہیں اپنا لعاب دہن عطا فرمایا ہے۔ قربان جاؤ مولا کائنات کے عقیدے پر۔ مولا کائنات یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ کوئی بھی امتی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے وہ نبی کی برابری کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ حضور علیہ السلام اور 6 مرتبہ حضرت مولا کائنات نے جو اپنا لعاب دہن مجھے عطا فرمایا، تو اس لعاب دہن کی برکت سے میں فصیح و بلیغ واعظ کہنے لگا، اور جب میں واعظ اور نصیحت کی باتیں کرتا تو لوگ کثیر تعداد میں آتے اور میری اسپیچ کو سن کر، میری نصیحت کو سن کر لوگ اللہ وحدہ لا شریک کے قریب آتے، لوگ تائب ہو کر گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آتے اور اپنی تمام خرابیوں سے باز آ جاتے۔ کہتے ہیں سرکار غوث پاک کہ لعاب دہن کی برکت سے میں فصیح و بلیغ واعظ کہنے لگا۔ جب امام عشق و محبت کی نظر اس واقعے پر پڑی تو میرا امام پکار اٹھا کہ جس پہ حیران ہے دیکھو زبان عرب، اس جس پہ حیران ہے دیکھو زبان عرب، جس پہ حیران ہے دیکھو زبان عرب، اس فصاحت بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ حاضرین گرامی، اور ایک اور واقعہ حضور غوث الاعظم کا سنا دوں، اس کے بعد تعلیمات کے چند کلمات، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ دیکھیے حضور غوث الاعظم کی شان کے مالک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مقام نبیوں میں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہی مقام ولیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبدالقادر غوث الاعظم کو عطا کی ہے، جس کا ظہور 5ویں صدی میں ہوگا اور جو میرے لائے ہوئے دین اور اسلام کو زندہ کرے گا۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی شخص میرا نام بھی نہیں لے سکتا ہے۔ اور حضور غوث الاعظم نے یہ بھی فرمایا ہے، آج ہم طرح طرح کے مسائل، پریشانی اور دقتوں میں گھرے رہتے ہیں، میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ دقتیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ مسائل، ان کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں بیماری ہے، پریشانی ہے، دقت ہے، تکالیف ہے، تو حضور غوث الاعظم کے فرمان کو پڑھ لو۔ غوث الاعظم سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مصیبت میں میرا نام لیا ہو، جس نے بیماری کی حالت میں میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہو، غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی بیماری نہ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی پریشانی ختم نہ ہو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس نے مصیبت میں میرا نام لیا اور اس کی مصیبت دور نہ ہوئی تو وہ بروز قیامت میرے دامن کو پکڑ سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، کی شان کے مالک ہے حضور غوث الاعظم۔ حضور غوث الاعظم کی واعظ کی مجلس جب لگتی تھی تو دور دراز سے سامعین آتے تھے، تقریباً 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ اس میں جنات بھی ہوتے تھے، رجال الغیب بھی ہوا کرتے تھے، اور کچھ ایسی مخلوق، رجال الغیب کچھ ایسی مخلوق جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم کو نہیں دیکھ سکتے۔ بلکہ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک کے وعظ کی مجلس میں تشریف لایا کرتے تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضور غوث پاک کی مجلس میں، ان کے وعظ کی مجلس میں لے کر آئے تھے۔ حاضرین گرامی، تو حضور غوث پاک جب اسپیچ دیتے، تقریر فرماتے
تو بہت سارے لوگ، بہت سارے سامعین آتے، اور جب تقریر ختم ہو جاتی، وعظ و بیان مکمل ہو جاتا، تو فریادیوں کی لائن لگ جاتی. کوئی بیماری کے تعلق سے شفا کی درخواست کرتا، کوئی فاقہ کئی دنوں سے کرنے کے بعد فاقہ کے ختم ہونے کی درخواست پیش کرتا، کوئی مصیبت کے ختم ہونے کی گزارش حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں کرتا. روزانہ تو نہیں کرتے تھے آپ وعظ، ہفتے میں صرف ایک دن مخصوص تھا، اسی ایک دن میں حضور غوث الاعظم اللہ کے بندوں کو اسپیچ دیتے تھے، تقریر فرماتے تھے، قرآن و سنت کی باتیں بتایا کرتے تھے. ہفتے میں ایک روز مخصوص تھا، اسی دن حضور غوث الاعظم وعظ فرماتے تھے. آپ کی مجلس کے اندر بہت سارے لوگ آتے تھے، اور مرادیں بھی مانگتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور غوث الاعظم کے طفیل ان کی مرادوں کو پوری بھی فرمایا کرتا تھا. تو آپ کی مجلس میں ایک شخص آتے تھے جو بہت دیندار تھے، تقوی شعار تھے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے تھے، جن کا نام علی تھا اور جن کے بیٹے کا نام شیخ محی الدین ابن عربی ہے. آج کل ہمارے نوجوانوں نے کتابیں تو پڑھی نہیں ہے، وہ جو ارطغرل غازی کا جو ڈرامہ ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے یہ نام جانا ہوگا کہ محی الدین ابن عربی کتنے عظیم الشان اللہ کے ولی اور اپنے وقت کے کتنے بڑے عالم ہیں. عرب کے اندر ان کی قبر ہے، اور ان کی قبر پر لکھا ہے بحر العرب، یعنی عرب کے علوم کا سمندر. تو جو عرب کے علوم کا سمندر ہو اس کو محی الدین ابن عربی کہا جاتا ہے. تو ان کے باپ کا نام علی تھا. وہ حضور غوث الاعظم کے وعظ کی مجلس میں آیا کرتے تھے، مگر کسی دن بھی انہوں نے کوئی عریضہ بارگاہ غوثیت مآب میں نہیں پیش کیا. ایک روز حضور غوث الاعظم نے بلایا اور کہا بہت سارے لوگ آتے ہیں، مانگتے ہیں، اور میں انہیں عطا کرتا ہوں، انہیں نواز دیتا ہوں. اے علی، تم کوئی عریضہ پیش نہیں کرتے، تم کوئی چیز نہیں مانگتے، کچھ تو مانگو، کچھ تو بولو. تو انہوں نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں، لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے. کہا بولو کیا بات ہے. علی نے کہا محی الدین ابن عربی کے والد جن کا نام علی ہے، انہوں نے کہا حضور میں لا ولد ہوں، ایک مدت بیت گئی، ایک زمانہ بیت گیا ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، میری بیوی کی گود سونی ہے، اللہ نے اب تک کوئی اولاد عطا نہیں کی ہے. حضور آپ کی بارگاہ میں میں یہی عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صاحب اولاد بنا دے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد کی نعمت و خوشی سے نواز دے. بس یہی عریضہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب علی نے، جو محی الدین ابن عربی کے والد ہیں، جب انہوں نے اولاد کے تعلق سے دعا کرنے کی گزارش بارگاہ غوثیت مآب میں کی ہے، تو وہ حضور غوث الاعظم جو فرماتے تھے اس وقت جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کی پیٹ میں رہ کر، ماں کی شکم میں رہ کر لوہے محفوظ پر جو قلم چلتا تھا اس قلم کی آواز کو میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر سنا کرتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ تاج السریہ. وہ حضور غوث الاعظم ہے. جب انہوں نے کہا حضور میں لاولد ہوں، مجھے اولاد کی نعمت و خوشی سے نواز دیجئے، تو جانتے ہو اسی وقت حضور غوث الاعظم نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوح محفوظ کا مطالعہ کیا. انسان کی زندگی میں جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ گھٹنا گھٹے گی، انسان کب مرے گا اور بچہ کب پیدا ہوگا، انسان کتنی مرتبہ حج کرے گا، انسان کی زندگی میں کیا کیا مصیبتیں آئیں گی، یہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی سارا خاکہ لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے. حضور غوث الاعظم نے جب لوح محفوظ کا مطالعہ کیا تو ارشاد فرمایا کہ اے علی تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. جب اتنا حضور غوث الاعظم نے علی سے کہا تو وہ پریشان ہو گئے، ان کا دل ٹوٹ گیا، احساس کمتری کے شکار ہو گئے اور ان کا چہرہ مرجھا گیا. لیکن بارگاہ تو دیکھو کہ وہ بارگاہ حضور غوث الاعظم کی بارگاہ ہے. آپ کا لقب قاسم ولایت ہے،
کوئی اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حضور غوث الاعظم کی مرضی نہ ہو. حضور غوث الاعظم قاسم ولایت ہے, ولایت کو تقسیم کرتے ہیں, تو جو ولایت کو تقسیم کرے, نعمت و دولت کو تقسیم کرے اور لوگوں کی بگڑی کو بنائے, بھلا اس کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ جا سکتا ہے کیا؟ جب غوث الاعظم نے دیکھا کہ یہ آنے والا شخص جو ہے پریشان ہو گیا ہے, نا امید ہو گیا ہے اور احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہے, اس کا چہرہ مرجھا گیا ہے, تو حضور غوث الاعظم نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اے علی تم میرے قریب آؤ اور اپنی پیٹھ, اپنی پشت میری پشت سے لگا دو. علی نے کہا حضور ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو مجھے جتنے بیٹے عطا کرنے تھے وہ رب نے مجھے عطا کر دیا ہے, لیکن ایک بیٹا ابھی باقی رہ گیا ہے, ایک بیٹے کا میری نسل سے اس دنیا میں آنا ابھی باقی ہے, جو لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے. تم لاولد ہو, لوہے محفوظ پر تمہاری قسمت میں, تمہارے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے, تم اپنی پشت, اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے ملا دو, وہ بیٹا جو میری نسل سے آنے والا ہے, جو میرا آخری بیٹا ہوگا, اس بیٹے کو میں اپنی پشت سے تیری پشت میں منتقل کر دیتا ہوں. چنانچہ تاریخ شاہد و گواہ ہے, ہسٹری گواہ ہے کہ حضور غوث الاعظم نے جب اپنی پیٹھ کو علی جو ابن عربی محی الدین کے والد ہیں, جب ان کی پیٹھ سے مس کیا ہے, ان کی پیٹھ سے ملایا ہے, تو آپ کا جو بیٹا اس دنیا میں آنے والا تھا وہ منتقل ہو کر ان کی پشت میں چلا گیا. اس کے بعد 9 مہینے کے بعد ان کی بیوی کے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوا جو عالم اسلام میں محی الدین ابن عربی کے نام سے مشہور. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن غوث الورا, علماء اہل سنت, فیضان غوث اعظم, نعرے تکبیر. اسی لیے امام کو محبت فرماتے ہیں یا غوث الاعظم حکم نافذ ہے تیرا, خانہ تیرا, سیف تیری, ارے دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا, دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. حاضرین گرامی, ہم قادری ہیں, کوئی بھی پیر ہو جس سے ہم مرید ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنا, کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث الاعظم کے ہاتھ میں دیا. تو ہم قادری پہلے رضوی بعد میں, اشرفی بعد میں, چشتی بعد میں, سہروردی اور نقشبندی بعد میں. تو قادریوں کے لیے یعنی جتنے پیر ہیں اور جتنے قیامت تک آنے والے مریدین ہوں گے وہ سب کے سب حضور غوث الاعظم کے مرید ہیں. حاضرین گرامی, اور ان تمام مریدوں کے لیے حضور غوث الاعظم نے یہ بشارت عطا کی ہے کہ میرے پروردگار نے مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ اے عبد القادر میں تمہیں ایک کتاب دیتا ہوں اور اس کتاب کے اندر قیامت تک آنے والے تمہارے تمام مریدوں کے نام لکھے ہوں گے اور ان سب کو میں نے تمہاری نسبت کی وجہ سے بخش دیا ہے. حاضرین گرامی, وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک شہنشاہ بغداد ہے جن کی شان کا عالم یہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے دل کے راز کو کسی مری ہوئی, سڑی ہوئی, گلی ہوئی چیز پر ڈال دوں, اپنے دلی راز کو اگر کسی مردہ چیز پر ڈال دوں تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر دوڑنے لگ جائے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور غوث الاعظم ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے, اور جب آپ وعظ فرماتے تھے تو آج کل کے سامعین کی طرح نہیں کہ تقریر اور وعظ و نصیحت کی باتیں سننے کے بجائے ہم دوسری طرف مشغول ہیں. نہیں, ایسا نہیں, بلکہ سب کے سب خاموشی کے ساتھ, ادب و احترام کے ساتھ, باوضو ہو کر سب بیٹھا کرتے تھے اور حضور غوث اعظم کی باتیں سنا کرتے تھے. چنانچہ کتابوں میں آیا کہ حضور غوث اعظم وعظ فرما رہے تھے, سامعین بیٹھے ہوئے تھے, سب لوگ خاموش تھے, اور حضور غوث اعظم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکل رہے تھے پوری توجہ ان تمام سامعین کی اسی کلمات کی طرف تھے. ذہن ان کا ادھر ادھر ڈسٹرب یا منتشر نہیں ہو رہا تھا. اتنے میں غوث الاعظم کا وعظ جاری ہے. ایک چیل چیختی ہوئی, آواز کرتی ہوئی حضور غوث الاعظم کے اوپر سے گزری. جب وہ چیل آواز کرتی ہوئی غوث الاعظم کے اوپر سے گزری ہے تو جانتے ہو
حضور غوث اعظم نے دیکھا کہ جو سامعین سننے کے لیے آئے ہیں وہ سب ڈسٹرب ہو گئے، ان کی توجہ بڑھ گئی، ان کا دھیان دوسری طرف چلا گیا، تو حضور غوث اعظم جلال میں آ گئے۔ آپ نے اپنی نگاہ اٹھایا اور چیل کو دیکھا، کیا شان حضور غوث اعظم کی، آپ نے فرمایا اے ہوا چیل کا سر اڑا دے، فوراً ہوا نے حضور غوث اعظم کے حکم کی تعمیل کی، اس چیل کا سر ایک طرف اور دھڑ ایک طرف گر گیا۔ پروگرام ختم کرنے کے بعد حضور غوث اعظم کو پروردگار عالم نے جو اختیارات و تصرفات عطا فرمائے ہیں اس کا جلوہ آپ دیکھو، اس کی ایک مختصر سی نظیر آپ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم دوبارہ اسی چیل کے پاس گئے، سر کو دھڑ سے ملایا اور ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، اے چیل اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ حضور غوث اعظم نے جیسے ہی فرمایا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ چیل جس کا سر اور دھڑ الگ ہو گیا تھا، حضور غوث اعظم کا جملہ سنتے ہی وہ چیل زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر اڑتی ہوئی نظر آئی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز کسی مردہ چیز پر ڈال دوں تو وہ زندہ ہو کر بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ حاضرین گرامی، اب آئیے کچھ پیغامات غوث اعظم کے حوالے سے چند باتیں آپ تمامی حضرات کے گوشے گزار کر دیتا ہوں کہ آپ نے یہ تو جان لیا، یہ تو سن لیا کہ ہم جس کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ مقام ولایت میں، جماعت اولیاء میں حضور غوث اعظم کا وہ مقام ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام حضور غوث اعظم کا نام اگر لیتے تھے تو باوضو ہو کر لیا کرتے تھے، کبھی حضور غوث اعظم کا نام بے وضو ہو کر اکابر اولیاء کرام نہیں لیا کرتے تھے۔ ہم اس عظیم الشان ولی جو خدا و رسول کی بارگاہ میں محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے، ہم سب اس کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، اے دنیا والوں، سنو سنو، اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ زندگی تمہیں عطا فرمائی ہے تو اس زندگی کا مقصد تم سمجھو، زندگی جو رب نے تمہیں عطا کی ہے، دی ہے، اس کی قدر کرو اور وقت کو غنیمت جانو۔ جو وقت چلا جائے گا وہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وقت کی قدر کرو اور اپنی زندگی اور اپنے آنے کا مقصد سمجھو۔ زندگی تمہیں رب نے شراب کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں دی ہے، زندگی رب نے تمہیں گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں عطا فرمائی ہے، زندگی رب نے تمہیں برا فاتح کرنے کے لیے عطا نہیں فرمائی ہے، بلکہ حضور غوث اعظم کا فیضان اپنے تختیے دل پر نوٹ کر لو کہ یہ جو زندگی رب نے تمہیں عطا فرمائی ہے اور زندگی صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، یہ زندگی ختم ہو گئی، پھر دوبارہ تمہیں دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں زندگی کا مقصد یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اے میری قوم کے نوجوانوں، نوجوان اپنی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات حضور غوث اعظم کی محبت میں محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی محبت میں لنگر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ حضور غوث اعظم کو خوشی اور مسرت جب ہوگی جب آپ مساجد کو آباد کریں گے، پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کریں گے، اور جب آپ مساجد کو آباد کرنے کے بعد حضور غوث اعظم کا ذکر منعقد کریں گے، ان کا ذکر سنیں گے، ان کا نام مصیبت میں لیں گے، تو میں یہ یقین کے ساتھ، یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کہیں بھی رہیں گے، کسی حال میں بھی رہ کر، چاہے وہ مصیبت کا دور ہو، پریشانی کا دور ہو، خوشحالی کا دور ہو، جس دور میں، جس حالت میں آپ اگر مساجد کو آباد کرنے کے بعد حضور غوث اعظم کا ذکر کرنے والے بن جائیں، تو جس حال میں بھی تم غوث اعظم کو پکارو گے یا غوث المدد کہو گے، انشاءاللہ المنان یہ عقیدہ بولتا ہے کہ غوث اعظم دستگیر تمہاری مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حاضرین گرامی، انسان اپنی اس زندگی کو ختم کر کے، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، جب قبر کی منزل کی طرف جاتا ہے، تو جب قبر کی پہلی منزل کا سامنا وہ انسان کرتا ہے تو قبر کے اندر جو تاریکی ہوتی ہے
قبر کے اندر جو وحشت ہوتی ہے، قبر کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے، اس اندھیرے کو دیکھ کر وہ شخص چیخیں مارتا ہے، گھبراتا ہے اور اپنے کسی عزیز کو پکارتا ہے، کسی مددگار کو آواز دیتا ہے۔ جب کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچتا، وہ تنہا اور اکیلا اس قبر کی تاریکی میں، وحشت و تاریکی والی قبر میں، اندھیری قبر میں جب پہنچتا ہے، حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں تو جب کوئی عزیز اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتا تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ کاش پروردگار عالم مجھے ایک مرتبہ پھر یعنی دوبارہ سے زندگی عطا کر دے اور میں دنیا کے اندر جاؤں اور احکام شرعیہ پر سختی سے عمل کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کروں، حضور کی سنتوں کو اپناؤں تاکہ ہماری زندگی سنور جائے۔ اس کے بعد جب میں اعمال صالحہ کا ذخیرہ لے کر آؤں قبر کے اندر تو یہ جو تاریکی ہے یہ روشنی میں بدل جائے، وہ یہ حسرت کرے گا، احساس کرے گا، تمنا اور آرزو کرے گا، لیکن حکم ہوگا، آواز آئے گی کہ اے میرے بندے، زندگی جو دنیاوی زندگی ہے وہ میں صرف ایک بار اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں، دوبارہ اب دنیا کے اندر یا دنیا میں جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو حاضرین گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور غوث الاعظم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات و فرمودات پر عمل کرو۔ حضور غوث الاعظم کی نسبت سے الحمدللہ یہ جو نیاز لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں بھی کہتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ شریعت مطہرہ کا پابند بن جائیں، پابند ہو جائیں، شرع شریف کے پابند بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور حضور کی سنتوں کا آپ کے عامل بن جائے۔ اس کے بعد آپ جو ہے دنیا کے کسی خطے میں رہیں، کسی گوشے میں رہیں، انشاءاللہ تمام باطل اور فسطائی طاقتیں، تمام مخالف ہوائیں وہ سب ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ المنان آپ محفوظ اور مامون ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب دیکھو حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، آپ کے سامنے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو نمازوں سے یا دین اور اسلام کے جو اہم ارکان ہیں ان سے دور رہتے ہیں۔ جب ان کا ذکر حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں کیا گیا تو حضور غوث الاعظم نے غصے کی حالت میں یہ ارشاد فرمایا، جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اگر حضور غوث الاعظم سے آپ کو سچی عقیدت ہے، محبت ہے، الحمدللہ ہے اور ہونی چاہیے، اور قیامت تک جب تک زندہ رہیں گے ہم حضور غوث پاک سے محبت کرتے رہیں گے اور ان کی تعلیمات اور فرمودات پر عمل کرتے رہیں گے۔ ان کی تعلیمات کا ایک حصہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور غوث الاعظم نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو بے نمازی ہو، جو مساجد کے قریب نہ جاتا ہو، حضور غوث الاعظم نے فرمایا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ کتنی بڑی بات حضور غوث الاعظم نے فرمائی ہے۔ تو الحمدللہ میں اپنے اس محلے کے عزیزوں سے، نوجوانوں سے جو رات کی تاریکی میں کبھی پروگرام وغیرہ سے آتا ہوں، رات کی تاریکی میں یعنی تاخیر سے جب آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، ہمارے نوجوان گاڑیوں پہ بیٹھ کر کوئی موبائل چلا رہا ہوتا ہے، کوئی چرس گانجا اور دیگر وہ چیزیں جو حرام اور اشد حرام ہیں، جو انسان کی زندگی کو تباہ کرنے والی ہیں، ان چیزوں کا استعمال کثرت کے ساتھ ہماری قوم کے نوجوان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے بڑے ہی ادب کے ساتھ عزیزانہ طور پر یہ گزارش کروں گا کہ اے ہماری قوم کے نوجوانوں، آج ہندوستان کا ماحول تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہندوستان کے اندر تعصب اور نفرت کی آندھیاں چل رہی ہیں، ہر قوم ہر دھرم یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو مٹایا جائے، اسلام کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو ٹارچر کیا جائے، پریشان کیا جائے، کبھی قرآن پر حملے، کبھی
جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت پر حملے، کبھی صحابہ اور کبھی بزرگان دین کی ذات اقدس پر نازیبہ کلمات استعمال کر کے شان اقدس میں، شان اولیاء میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان مساجد سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، نیکیوں سے دور ہیں، اور خرافاتوں کی جگہوں پر بیٹھ کر پوری رات گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہیں اپنی قیمتی زندگی کہ خراب کرنے کا، ضائع کرنے کا اندیشہ تک نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا اپنی قوم کے نوجوانوں کو کہ جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، آخری بات ہے، بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ 50,000 فی مہینہ میں کماتا ہوں، لیکن مہینہ آتے آتے پیسہ کہاں چلا جاتا ہے کچھ خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے بابا اور کچھ ایسے ڈھونگی صوفی جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، جو علم العادات کے مسئلے سے بھی واقف نہیں ہے، لوگ ان کے پاس تعویذیں لینے چلے جاتے ہیں جن کو کچھ نہیں آتا جاتا ہے۔ لہٰذا تعویذوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ تعویذ بعد میں دیتے تھے، پہلے وہ نمازی بناتے تھے، نماز پڑھنے کی تلقین کرتے تھے کہ نماز پڑھنے کا عہد کرو پھر میں تعویذ دیتا ہوں۔ تو حاضرین گرامی، تو ہم کہتے ہیں کہ پریشان ہے، روزی میں برکت نہیں ہو رہی، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، تمام بلا مصیبت کا بوجھ ہمارے سروں پر ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر حضور غوث الاعظم کے اس واقعے کو سن کر اگر آپ عمل کر لو، میرا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ ساری بلائیں اور ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور جب تک آپ دنیا کے اندر زندہ حیات رہو گے، سر اٹھا کر چلو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت تمہیں عطا فرمائے گا۔ وہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ حضور غوث الاعظم ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے کہ اے لوگو، نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں تو کچھ نہیں، نماز کی مداومت کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز وقت پر ادا کرو۔ حضور غوث الاعظم جب یہ نصیحت فرما رہے تھے، یہ وعظ فرما رہے تھے، تو آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا تھا جو اس وقت تک مزدور تھا، روزانہ ادھر ادھر جا کر مزدوری کیا کرتا تھا، اور جو پیسے ملتے تھے اس پیسے سے وہ اپنے گھر کا خرچ چلایا کرتا تھا۔ چنانچہ حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا اور اس نے یہ سنا کہ تاجدار بغداد یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، نماز پڑھو، نماز کا اہتمام کرو، اگر غریب ہو تو مالدار ہو جاؤ گے، امیر ہو جاؤ گے۔ تو اس نے اس پر عمل کرنے کی نیت کر لی، اور وہاں سے اٹھا، مجلس سے گھر گیا، نہایا دھویا، توبہ استغفار کیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہے، اور اسی تاریخ سے نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، ہسٹری گواہ ہے کہ وہ مسلسل کنٹینیو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا رہا، مساجد کو آباد کرتا رہا۔ اس کے بعد تقریباً 1 سال یا 1.5 یا 2 سال کا عرصہ گزرا کہ وہی شخص جو پہلے خود مزدور تھا، مزدوریاں کیا کرتا تھا، دوسروں کے یہاں جایا کرتا تھا، دوسروں کی باتیں سنا کرتا تھا، اور جو کچھ پیسے ملا کرتے تھے مشکل سے اس کا گزارا ہوا کرتا تھا، لیکن حضور غوث الاعظم کے فرمان پر عمل کرنے کے بعد 2 سال یا 1.5 سال کا وقت گزرا کہ اب وہ شخص مزدور نہ رہا بلکہ مالدار ہو گیا، غنی ہو گیا، اپنے وقت کا رئیس اعظم اور امیر شہر بن گیا۔ اس کو خیال آیا کہ حضور غوث الاعظم کی نصیحت پر میں نے عمل کی تھی، اللہ کا فضل رہا کہ میں امیر اور مالدار ہو گیا ہوں، غنی ہو گیا ہوں، چلو بارگاہ غوث الاعظم میں کچھ نذرانہ پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور کہتا حضور یہ نذرانہ قبول فرما لے۔ حضور غوث الاعظم نے فرمایا یہ کیسا نذرانہ ہے؟ اس نے کہا آج سے 1.5 یا 2 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ نماز کی پابندی کرو، اگر غریب ہو تو امیر بن جاؤ گے، میں نے اسی پہ عمل کیا تھا اور اللہ کے فضل سے میں امیر بن گیا ہوں، میری تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، یا غوث الاعظم یہ نذرانہ آپ قبول فرما لیجئے۔ تاریخ شاہد ہے حضور غوث الاعظم نے اشرفیوں کی تھیلی کو قبول فرمایا اور پھر اسی کو واپس دے دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اس علاقے کے اندر
جتنے غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوہ اور یتیم رہتے ہیں، جاؤ ان اشرفیوں کو ان سب میں بانٹ دو، تقسیم کر دو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان اشرفیوں کو تقسیم کر دیا گیا، جن جن غریبوں نے، یتیموں نے، بیواؤں اور مسکینوں نے ان اشرفیوں کو اپنے اپنے مالوں میں رکھا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ سب کے سب اپنے وقت کے بہت بڑے مالدار بنتے ہوئے نظر آئے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ نماز کی برکت تھی، جس پر زیادہ فوکس اور جس کو اپنانے کے تعلق سے زیادہ زور شہنشاہ بغداد نے دیا ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور سے غوثیہ نیاز کمیٹی کے جو افراد ہیں اور اس تنظیم کے جو روح رواں اور سرکردہ اور بانی و مؤسس محترم افضل بھائی اور بھائی جان، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بحیثیت خطیب و امام سنی غوثیہ جامع مسجد یہ نصیحت بھی کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات سنی غوثیہ مسجد کے اندر آئیں اور مساجد کو آباد کریں اور نمازوں کو سیکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس لیے کہ حضور غوث الاعظم جن کا ہم عرس منا رہے ہیں، یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے، اور حضور غوث الاعظم سے نسبت و تعلق رکھنا یقیناً ایمان کی سلامتی کی علامت ہے، لیکن محبت اور عقیدت کے کچھ مطالبے اور تقاضے بھی ہوتے ہیں، ان مطالبے اور تقاضے کو ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ محبت صرف قادری لنگر لٹانے کا نام نہیں، محبت صرف ان کی یاد میں مجلسیں قائم کرنے کا نام نہیں، بلکہ محبت ان کے ارشادات و فرمودات پر کامل اور اکمل طور سے عمل کر کے اور ان کے پیغامات کو اپنے عملی زندگی میں اتارنے کا نام یہ محبت ہے، اور یہی حضور غوث الاعظم سے سچی نسبت کی علامت ہے۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، آپ تمامی حضرات اور خاص طور سے ہمارے اس محلے کے جو چھوٹے بڑے یہاں بیٹھے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ضرور اس پر عمل کریں اور مساجد کو آباد کریں، اور دیگر جو خلاف شرع امور ہے ان سے پرہیز کریں، اور اسی طرح سے حضور غوث الاعظم کا ذکر جب تک زندہ رہے مناتے رہے، اور بارگاہ غوث الاعظم سے فیض و برکات لوٹتے رہے، حاصل کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو حضور غوث الاعظم کا اس دنیا میں نام لیوا اور آخرت میں ان کا سایہ نصیب فرمائے، اور جو بھی ان کے ارشادات و فرمودات ہیں ان سب پر یہاں موجود تمام لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضور غوث الاعظم کے طفیل مولا ہم سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے، ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کر
کہتے ہیں سب مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و شہر دل ہمارے سلام کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. تین مرتبہ قل اللہ شریف اور اول آخری درود شریف پڑھ لیجیے تاکہ ذاکرین کی فہرست میں آپ کا بھی نام درج ہو جائے. بسم اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. پروردگار کریمہ کار سازا بندہ نوازا الہ العالمین خلاق کائنات رب لم یزل تیری دی ہوئی توفیق سے بندگان خدا غلامان مصطفیٰ عشاقان غوث العظم نماز عشاء کے بعد سے لے کے اب تک ایک ایسی نشست میں جو تیرے ذکر تیرے محبوب کے ذکر اور تیرے محبوب کے محبوب شیخ الکل حضور غوث الثقلین قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ ذکر کے نام سے انعقاد پذیر ہے اور اختتام کا وقت بالکل قریب سے قریب تر ہے. مولا تیرے بندوں نے تیرے محبوب کے نام پر ذکر کی مجلس کا انعقاد کیا منعقد کیا. مولا اس مجلس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس مجلس کے اندر جتنے بھی حاضرین و حاضرات سامعین و سامعات دور و دراز سے یا قریب سے چل کر آئے مولا تو سب کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ یا رحمان تو سب کو حضور غوث العظم کے فرمودات پر عمل کی توفیق مرحمت فرما. جتنے حضرات یہاں موجود ہیں سب کو حضور غوث العظم کا خاص فیض اور صدقہ عطا فرما. مولا کریم ایسی مجلسیں اور ایسی محفلیں ہم سب کو بار بار منعقد کرنے کی توفیق خیر نصیب فرما. یا اللہ یہاں جتنے حاضرین و حاضرات موجود ہیں مولا ان سب کو ہم سب کو مولا نیازوں سے پہلے نمازوں کی توفیق عطا فرما. نیازوں کے ساتھ ساتھ ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق مرحمت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کا عامل بنا. یا اللہ ہم سب کو تعلیمات حضور غوث العظم کو اپنے اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بطفیل حضور غوث العظم جتنے حاضرین و حاضرات یہاں آئے ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو تو مولا تیرے محبوب ولی حضور غوث العظم کا واسطہ تو ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. مولا کریم ہمارے گھروں میں یا ہمارے اس علاقے میں ہماری اس بستی میں جتنے بھی حضرات بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما. مولا کریم جتنے اہل ایمان بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما. حضور غوث العظم کے طفیل مولا ہم سب کو بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو خیر و سلامتی اور امن و عافیت سے نواز دے. یا اللہ آنے والی آفات و بلیات سے تکالیف اور اذیت سے خطرات و فسادات سے ناکامی اور ناگواری سے سختی اور پستی سے مولا حضور غوث العظم کے طفیل ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے حضرات یہاں بے روزگار بیٹھے ہیں مولا غوث العظم کا واسطہ انہیں برسر روزگار بنا دے. مولا جو برسر روزگار ہے ان کے روزی روزگار میں ترقیاں عطا فرما. ہم سب کو حلال طیب مال کثیر عطا فرما.
ہم سب کے روزی روزگار میں خوب برکت عطا فرما، ہم سب کو زندگی تندرستی اور ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ مولا کریم یہ جو غوثیہ درگاہ نیاز کمیٹی کی جانب سے یہ عظیم الشان روح پرور اجلاس جو منعقد کیا گیا، مولا اس تنظیم کے زیر اہتمام اس کے پرچم تلے مولا اس تنظیم کے جتنے بھی افراد ہیں کارکنان ہیں مولا تو سبوں کو شریعت و سنت کا پابند بنا اور سبوں کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور سبوں کو مولا کریم اپنی حفاظت و پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے بطفیل حضور غوث العظم خیر کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کو نظر بد سے بچا۔ یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو ترقیاں عطا فرما، ہمارے ملک ہندوستان کو جملہ فسادات سے بچا۔ یا اللہ ہمارے اس ملک ہندوستان کو اور ہمارے شہر ممبئی اور ہماری اس دھاراوی کو اور اس ڈامر کمپنی کو مولا مندی سے بچا، غربت سے بچا، ذبح و حالی سے بچا، بدعقیدگی کے فتنے سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک قرآن و سنت اور حضور غوث العظم سرکار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نقش قدم پر اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی بسر کرنے، زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر حضور غوث العظم کا خاص فیضان جاری فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر حضور غوث العظم کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور غوث العظم سے سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور غوث العظم سے سچی محبت عطا فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی تیرے لطف و کرم سے دور ہو جائے، ہم سب کی پریشانی تیرے لطف و کرم سے دور ہو جائے مولا، تیرے لطف و کرم سے دور ہو جائے مولا، غوث العظم تیرے لطف و کرم سے دور ہو جائے ہم سب کی پریشانی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم آخری ہو یا اللہ تو ہم سب کے لفظ جاری ہو لا الہ الا اللہ